ایک صاحب نے ثنا کے متعلق پوچھا ہے کہ نماز میں یہ کون کون سی رکعتوں میں پڑھنی چاہیے۔ پہلے بھائی ثنا پڑھنا نماز میں یہ سنت ہے، اور اگر آپ 4 فرض پڑھ رہے ہیں تو اس میں پہلی رکعت میں قرأت شروع کرنے سے پہلے ثنا پڑھنا یہ سنت ہے۔ اس کے بعد دوسری، تیسری، چوتھی رکعت میں قرأت سے پہلے ثنا نہیں پڑھنی۔ اور اگر آپ 4 سنتیں پڑھ رہے ہیں غیر مؤکدہ تو اس میں آپ کو پہلی رکعت میں بھی ثنا پڑھنی ہوگی اور تیسری رکعت کی ابتدا میں بھی آپ کو ثنا پڑھنی ہوگی۔ اللہ اعلم بالصواب۔ یہ اللہ عز و جل کی شان ہے کہ حضور علیہ السلام کے کسی بھی عمل کو اللہ عز و جل نے ضائع نہیں فرمایا، اور تا قیامت تک لوگوں کے لیے اسے سنت بنا دیا۔ لوگ اس عمل کو کر رہے ہیں جو عمل میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دفعہ صادر ہو چکا۔ اب چاہے وہ عمل منسوخ ہو یا ناسخ ہو، لوگ اس پر اپنے اپنے طرز پر عمل کر رہے ہیں۔ اب فقہ حنفی کے نزدیک رفع یدین کرنا ناجائز ہے۔ کیونکہ حضور علیہ السلام نے اول دور میں تو رفع یدین کا حکم دیا تھا، لیکن بعد میں منع فرما دیا۔ ثابت یہ ہوا کہ پہلے والا عمل منسوخ ہو چکا، بعد والا ناسخ ہو گیا۔ تو جب ایک عمل کی نفی کر دی جائے، اس کے اوپر دلیل آ جائے کہ بھائی اب آپ نے یہ کام نہیں کرنا، تو وہ منسوخ ہو جاتا ہے اور پھر اس پر عمل نہیں ہوتا۔ جیسے کہ قرآن پاک کے اندر کئی احکامات ایسے ہیں کہ جو پہلے کچھ اور تھے، بعد میں انہیں منع کر دیا، ان پر عمل کرنے سے منع کر دیا اور ان کے برعکس دوسرا حکم جاری کیا۔ تو ایسے ہی حضور نے اول دور میں رفع یدین کرنے کا حکم دیا، اور آخر دور میں جب آپ کی رحلت کا وقت تھا اس سے پہلے آپ نے رفع یدین کرنے سے منع فرما دیا۔ تو اب شواف حضرات حضور علیہ السلام کی اول زندگی کو لیتے ہیں اور رفع یدین کے قائل ہیں، اور ہم حضور علیہ السلام کی آخری زندگی کو لیتے ہیں اور رفع یدین کے عدم جواز پر فتویٰ دیتے ہیں۔ امید ہے اب آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ سیدھا لیٹنا گناہ ہے؟ نہیں پیارے بھائی، سیدھا لیٹنا گناہ نہیں ہے، البتہ طباً اس کے نقصانات ہیں۔ بہرحال الٹا لیٹنا، پیٹ کے بل الٹا لیٹنا، اس کے متعلق احادیث میں وعید موجود ہے، اور حضور علیہ السلام نے منع فرمایا ہے الٹا لیٹنے سے، اور فرمایا کہ ان ھذہ دجاۃ اہل النار، کہ یہ انداز دوزخیوں کا ہے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، اور ابن ماجہ میں ایک حدیث یہ بھی ہے کہ حضور علیہ السلام کا گزر ایک ایسے بندے پر ہوا جو الٹا سویا ہوا تھا۔ مر النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رجل نائم فی المسجد منطبح علی وجہہ، تو حضور علیہ السلام نے پھر فضربہ برجلہ وقال قم وقعد فانہا نومۃ جہنمیۃ۔ حضور علیہ السلام نے ایک بندے کو دیکھا کہ وہ الٹا مسجد میں سویا ہوا ہے، تو آپ نے پاؤں سے ہلا کر فرمایا کہ اٹھو، یہ جہنمیوں کا لیٹنا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ الٹا لیٹنا، پیٹ کے بل لیٹنا، اس کے متعلق احادیث میں وعید موجود ہے۔ بہرحال سیدھا لیٹنا یہ جائز ہے، اور بہتر یہ ہے کہ سنت کے مطابق سویا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ میت کو غسل دینے کے بعد غسال یعنی غسل دینے والے پر غسل کرنا لازم ہے یا نہیں؟ جی، اسے غسل کر لینا مستحب ہے، لازم یا واجب نہیں ہے، کیونکہ حضور علیہ السلام کا فرمان موجود ہے من غسل میتا فلیغتسل ومن حملہ فلیتودع، کہ جس شخص نے میت کو غسل دیا ہو اس کو بعد میں بھی غسل کر لینا چاہیے، اور جو اس میت کو اٹھائے اسے وضو کر لینا چاہیے۔ یہ ابن ماجہ شریف کے اندر حدیث موجود ہے۔ لہٰذا غسل دینے کے بعد اس بندے پر غسل کر لینا مستحب ہے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ سوال کیا گیا ہے کہ مسبوق نے اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیے تو کیا حکم ہے؟ دیکھیے، مسبوق نے اگر امام کے ساتھ سلام پھیر دیا تو دیکھا جائے گا کہ اس نے ایک ہی طرف سلام پھیرا تھا یا دونوں طرف سلام پھیرا تھا۔ اگر اس نے ایک ہی طرف سلام پھیرا اور متصلاً سلام پھیرا، متصلاً کا یہ معنی کہ بالکل امام کے ساتھ سلام پھیرا ہے، ایک لفظ بھی آگے پیچھے نہیں ہوا، تو اس صورت میں اس پہ سجدہ صاحب واجب نہیں ہوگا، لیکن یہ صورت بہت کم واقع ہوتی ہے۔ اور اگر اس نے مسبوق نے امام کے ساتھ متصلاً ایک طرف سلام نہ پھیرا، یعنی اس کے لفظ جو السلام اس نے کہا وہ امام کے لفظ سلام سے تھوڑا سا تاخیر کے ساتھ واقع ہوا، تو ایسا ہی عام طور پر ہوتا بھی ہے، تو اس صورت میں
اسے چاہیے کہ ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد اسے یاد آئے کہ میں تو مسبوق ہوں، اب اسے چاہیے اپنی بقیہ رکعات ادا کرے اور آخر میں سجدہ سہو کرے تو اس کی نماز ہو جائے گی۔ البتہ اگر مسبوق نے دونوں طرف سلام پھیر دیا، دونوں طرف اگر اس نے سلام پھیر دیا تو اب جب تک اس نے منافی نماز کوئی کام نہ کیا ہو تو اسے چاہیے کہ کھڑے ہو کر بقیہ رکعات ادا کر لے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے تو اس کی نماز ادا ہو جائے گی۔ البتہ اگر مسبوق نے جان بوجھ کر امام کے ساتھ سلام پھیرا ہو، جان بوجھ کے امام کے ساتھ سلام پھیرا ہو، یا یہ سمجھتے ہوئے سلام پھیرا کہ اس پر بھی امام کے ساتھ ساتھ سلام پھیرنا یہ لازم ہے، تو اس صورت میں اس کی نماز باطل ہو جائے گی، دوبارہ نماز پڑھنا اس پر ضروری ہوگا۔ اور جن صورتوں میں سہواً امام کے ساتھ سلام پھیرنے کی وجہ سے مسبوق پر سجدہ سہو لازم ہوتا ہے، اگر اس نے سجدہ سہو نہ کیا تو اس نماز کے وقت کے اندر وہ نماز اس پر واجب الاعادہ ہے کہ وہ دوبارہ اس نماز کو لوٹا لے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ صاحب نے سوال پوچھا ہے، جس موبائل میں قرآن پاک ہو کیا اس کو بیت الخلاء یعنی واش روم میں لے کے جایا جا سکتا ہے یا نہیں، اور اس کو زمین پر رکھا جا سکتا ہے یا نہیں؟ تو سن لیجئے، اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن کریم کی آیات نظر آ رہی ہوں تو اس کو جیب میں لے کر واش روم میں داخل ہونا جائز نہیں ہے، اور اگر موبائل کی اسکرین پر قرآن کریم کی آیات نہ ہوں بلکہ موبائل کے اندر ہوں تو ایسے موبائل کو جیب میں رکھ کر واش روم میں جانا درست ہے، لیکن ایسے قرآن پاک کو بیت الخلاء میں یعنی واش روم میں نہ لے جانے میں ہی زیادہ احتیاط ہے صحیح۔ اور دوسری جو آپ نے شک پوچھی ہے، موبائل فون کو زمین پہ رکھنا کیسا، جس موبائل میں قرآن پاک ہو، تو موبائل فون میں قرآن پاک کی فائل موجود ہو یا اس کی اپلیکیشن انسٹال ہوئی ہو لیکن اسکرین پر ظاہر نہ ہو تو اس موبائل کو زمین پر رکھ سکتے ہیں، اس کو بے ادبی نہیں سمجھا جاتا۔ اگر اسے بے ادبی قرار دیا جائے تو پھر حافظ قرآن کو بھی زمین پر نہیں بیٹھنا چاہیے، کیونکہ اس کے سینے میں بھی قرآن ہوتا ہے، اور لوگ کہتے بھی ہیں کہ اس کے سینے میں قرآن ہے۔ تو جس طرح حافظ قرآن کے سینے میں قرآن ہوتا ہے، اس کے باوجود اس کے زمین پر بیٹھنے کی وجہ سے اسے قرآن پاک کی بے ادبی نہیں سمجھا جاتا، تو اسی طرح موبائل میں بھی قرآن پاک ہونے کی وجہ سے اسے زمین پر رکھنا بے ادبی نہیں کہلائے گا۔ ہاں، اگر اسکرین پر قرآن کریم نظر آ رہا ہو تو پھر زمین پر نہ رکھا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال کیا، کیا غریب رشتہ داروں کو زکوٰۃ دے سکتے؟ جی ہاں، غریب رشتہ دار اگر واقع ہی غریب رشتہ دار ہیں، یعنی وہ شرعی فقیر ہیں، ان کے پاس شرعی نصاب سے مال کم ہے اور وہ زکوٰۃ کا سوال بھی نہیں کر رہے، تو آپ انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ بہرحال اصول و فروع میں زکوٰۃ نہیں دے سکتے، اور میاں بیوی بھی آپس میں ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے، باقی آپ اپنے رشتہ دار اگر وہ شرعی فقیر ہیں تو انہیں زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ اللہ اعلم بالصواب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے کہ زمین پہ اگنے والے درختوں پہ عشر کے متعلق کیا احکام ہے؟ یاد رکھیے، زمین کی اس پیداوار میں عشر واجب ہوتا ہے جس سے آمدنی حاصل کرنا یا پیداوار سے فائدہ اٹھانا مقصود ہو، اور اسی نیت سے اس کو لگایا بھی جائے اس چیز کو، اور جو اشیاء خود ہی بغیر کسب کی طبعاً حاصل ہو جائیں ان میں عشر لازم نہیں ہوتا۔ عشر ان چیزوں پر لازم ہوتا ہے جو پیداوار کے حصول کے لیے اور آمدنی کے حصول کے لیے لگائی گئی ہوں۔ لہذا زرعی زمین میں جو خود رو درخت ہیں جو بغیر کسب خود ہی طبعاً وہ حاصل ہوں تو ان میں عشر لازم نہیں ہوگا۔ البتہ اگر کسی علاقے میں خود رو درختوں کی آبیاری اور ان کی جو دیکھ بھال ہے وہ اس مقصد سے ہوتی ہو کہ ان کو کاٹ کر فروخت کیا جائے، جیسے کہ آپ نے پوچھا، تو ان کی دیکھ بھال کی جاتی ہو اور ان سے کمائی بھی مقصود ہوتی ہو تو ایسی صورت میں ان درختوں پر عشر واجب۔ ایک صاحب نے سوال پوچھا ہے، حضور علیہ السلام کی حدیث کا کیا معنی ہے کہ
کہ جو چاہے کہ لوگ اس کے لیے باادب کھڑے ہوں تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ عربی میں یہ حدیث سنن ترمذی کے اندر یہ روایت کی گئی ہے، من سرہ ان یتمثل له الرجال قیاما فلیتبوأ مقعدہ من النار۔ تو اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ کسی کا استقبال کرنا وہ خلاف سنت ہے، بلکہ یہ عین سنت ہے۔ آنے والے سے جو یہاں فرمایا گیا ہے وہ یہ ہے کہ وہ ایسے بندوں کے لیے متعلق فرمایا گیا ہے کہ جو اس بات کی توقع اور خواہش کریں کہ جب وہ آئیں مجلس میں تو لوگ ان کے لیے کھڑے ہوں، ان کے نعرے لگیں، ان کی تعریفیں ہوں، اور اگر لوگ ان کے لیے کھڑے نہ ہوں تو وہ برا جانیں اور ناراض ہوں، ناراضگی کا اظہار کریں۔ تو یہ تکبر کی علامت ہے اور غرور کی علامت ہے۔ بہرحال کسی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا یہ تو حضور علیہ السلام کی خود اپنی سنت ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا ابو سعید خدری کے لیے حضور علیہ السلام نے فرمایا، تو بخاری مسلم شریف نے روایت کی ہے کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا، قوموا الی سیدکم، کہ اپنے سردار کے لیے کھڑے ہو جاؤ۔ اور بھی کافی احادیث مبارکہ موجود ہیں۔ بہرحال یہ ہے کہ اگلا بندہ جب یہ چاہ رہا ہو کہ بھائی میرے لیے کھڑے ہوں، یہ لوگ نہ کھڑے ہوں تو وہ ناراض ہو، تو تب یہ والی حدیث لاگو ہوگی، من سرہ والی۔ وگرنہ اگر آپ کسی عالم دین کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو یہ اچھا ہے، اس کے لیے کھڑا ہونا چاہیے۔ یہ احادیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے اور حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ بھی ہے۔ اسی طرح آپ اپنے والدین کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، یا کوئی بڑا آتا ہے آپ تعظیماً اس کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو یہ اچھا عمل ہے۔ اس پر یہ حدیث نہیں لاگو ہوگی، کیونکہ یہاں تو یہ فرمایا جو یہ چاہے، تو یہاں پہ اگلا بندہ چاہ نہیں رہا ہوتا ہے کہ بھائی یہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوں۔ ہم ان کی تعظیم کی نیت سے، ان کے ادب کی نیت سے ان کا استقبال کرتے ہیں، کھڑے ہوتے ہیں۔ اسی طرح زوجہ، بیوی اپنے شوہر کے استقبال کے لیے یا تعظیم کے لیے بھی کھڑی ہوتی ہے، تو یہ اس کے لیے باعث اجر ہے۔ یہاں پہ اسے یہ گناہ نہیں ملے گا۔ گناہ اور جو وعید آئی ہے وہ اسی صورت میں آئی کہ جب اگلا بندہ چاہ رہا ہو تکبر کی نیت سے کہ بھئی یہ میرے لیے کیوں نہیں کھڑا ہوا، اس کی جرت کون ہے، یہ ہے کون جو میرے لیے نہیں کھڑا ہوا، اور اپنے اندر غرور پیدا کرے، تکبر پیدا کرے، یا ناراض ہو جائے اس سے، بھئی یہ میرے آنے پہ کھڑا نہیں ہوا، میں اس سے بات ہی نہیں کرتا ہوں، یا اس کو نکال دو یہاں سے۔ تو ایسی صورت میں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جو یہ چاہے کہ لوگ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہوں اور وہ بڑی اس کے اندر اکڑ پن ہو، تو وہ اپنا ٹھکانہ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقْعَدَهُ مِنَ النَّارِ، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔